جی گریٹنگس ٹو آل آف یو، ویلکم بیک۔ تو ہم اسلامیات سٹارٹ کرنے والے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہوگا وہ برتھ آف اسلام پر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم وہ سارے واقعات دیکھیں گے جو پیغمبر محمد کے پیدا ہونے سے پہلے جو تھے وہ سارے ہوئے ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے۔ تو اس کو ہیڈنگ دے لیں جی۔ اور آج شاید تھوڑی سی عام ویڈیوز کے مناسبت سے تھوڑی سی لمبی ویڈیو ہو، تو آپ نے ساتھ ساتھ نوٹس بناتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ایک نقشہ بنائیں گے جی، ٹھیک ہے، عرب پینسولا کا، ٹھیک ہے۔ یہ ہم کیوں بنا رہے ہیں اور یہ کہاں استعمال ہوگا یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پینسولا جب ہم جغرافی کر رہے تھے، یہ جزیرہ نما ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عرب ایک جزیرہ نما ہے، اس میں اس جگہ جو ہے وہ مدینہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر مکہ ہے، ٹھیک ہے۔ مدینہ کا پہلا نام جو ہے وہ پوچھ لیتا ہے اکثر، ٹھیک ہے۔ تو مدینہ کا پرانا نام ہے یشرب، ٹھیک ہے۔ یشرب سے مراد ہے بیماریوں کا گھر مدینہ کا۔ اور مکہ جو تھا اس کا پرانا نام ہے بکہ۔ یہ سارے سوال پوچھے گئے ہیں۔ تو یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے۔ ادھر نیچے کی طرف یہاں پر دو بڑی منڈیاں تھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یمن تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر عمان تھا، جو موجودہ عمان ہے۔ ادھر اوپر اگر ہم جائیں تو یہاں پر شام تھا، دمشق، شام، اور ادھر جو تھا وہ اسرائیل کی سرزمین تھی، ٹھیک ہے، یروشلم، اور وہ والے سارے ہولی لینڈز جو تھے وہ وہاں پر تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جگہ جگہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا جی نقشہ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی کہ چونکہ یہ ابراہمک ریلیجن ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم حضرت ابراہیم سے ہی شروع کریں گے، ابراہیم سے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی دو بیویاں تھیں، ٹھیک ہے۔ پہلی کا نام سارہ تھا، اور ایک بیوی تھی اور ایک ان کی لونڈی تھی، اور ان کی لونڈی کا نام تھا جی ہاجرہ، ٹھیک ہے۔ اور سارہ سے ان کو جو ہے وہ حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو وہ سارے واقعات پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر ہم باقی ساری آسمانی کتابوں میں دیکھیں، ٹھیک ہے، جس طرح توریت، زبور اور انجیل ہے، تو اس میں حضرت اسحاق کے بارے میں وہ واقعہ ہے جب حضرت ابراہیم نے چھری رکھی تھی تو اللہ نے ایک برہ پرووائڈ کیا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ ریپریزنٹیٹیو تھا حضرت عیسیٰ کا، کہ وہ ابراہیم کی نسل کی جو ہے وہ فدیے کے طور پر جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ تو تینوں باقی جو مذاہب ہیں، باقی جو کتب ہیں، ان میں حضرت اسحاق کے بارے میں ہے، لیکن قرآن میں یہ اسماعیل کے بارے میں ہے کہ اسماعیل کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں جی، تو حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ تھی، ان کی لونڈی ہاجرہ تھی، ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت ابراہیم جو ہیں وہ انہیں اللہ کے حکم سے مکہ میں، جو کہ بکہ تھا اس وقت، تو وہاں چھوڑ گئے۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہے وہ کہانی آپ نے سنی ہوگی، حضرت اسماعیل کو پیاس لگی اور انہوں نے اپنی ایڑی رگڑی، ٹھیک ہے، تو اس جگہ جو ہے وہ ایک چشمہ نکلا، ٹھیک ہے، زمزم والا، تو وہ پانی جاری ہو گیا وہاں سے، پھر وہاں پر آ کے لوگ بس جائیں گے، ٹھیک ہے، اور حضرت ہاجرہ کی اجازت سے۔ تو حضرت ہاجرہ جو ہیں، انہیں جو لقب دیا جاتا ہے، یہ چونکہ عرب کا علاقہ ہے، یہاں پر مکہ ہے، ٹھیک ہے، تو عرب حضرت ہاجرہ کو جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں ام العرب کے نام سے، ٹھیک ہے، تمام عرب کی ماں، ٹھیک ہے۔ اور اسماعیل کو جو ہے وہ ابو العرب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے ٹائٹل ہیں، یہ کئی بار وہ پوچھ لیتا ہے۔ اب بکہ میں چونکہ زمزم نکلا تھا، تو سب سے پہلے جو قبیلہ، جو گروہ لوگوں کا وہاں سے ٹریول کر رہا تھا، وہ بنو جرہم تھے۔ تو بنو جرہم جو ہیں وہی وہاں پر انہوں نے اسٹے کیا ہے، چونکہ پانی اس وقت بڑا ریئر ہوتا تھا، تو انہوں نے بکہ میں اسٹے کیا ہے، اور حضرت اسماعیل کی جو شادی ہے وہ بھی اسی قبیلے میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ پہلا قبیلہ تھا جو وہاں پر رکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو بکہ ہیں، بکہ پر آبادی بڑھنے لگی ہے، اور بنو جریم کی ہی ایک خاتون سے حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی ہے، تو ان سے ایک بیچ میں ہم کافی ساری نسلیں جو ہے وہ سکپ کر رہے ہیں، کافی امپورٹنٹ نام صرف وہی ڈسکس کر رہے ہیں جن کے بارے میں کمیشن ہم سے پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عدنان نامی ایک شخص پیدا ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے جو تمام عرب ہیں ان کو عدنانی عرب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عدنان کی نسل سے، ٹھیک ہے۔ تو عدنان ایک امپورٹنٹ نام ہے۔
اس کے بعد جو امپورٹنٹ نام ہے وہ آ جاتا ہے جی فہد بن مالک کا، ٹھیک ہے. اور فہد بن مالک صاحب ہی ہیں جن کو ٹائٹل دیا جاتا ہے جی قریش کا، اور انہی سے بنو قریش شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اور قریش کے قبیلے سے آپ کو پتہ ہے پھر حضرت محمد کا تعلق بھی قریش سے ہی تھا. تو فہد بن مالک صاحب جو ہیں وہ قریش تھے، ٹھیک ہے. اب ان سے پیدا ہوں گے آگے کعب، ٹھیک ہے، کعب، تو کعب پیدا ہوں گے. اب کعب سے آگے جو ہیں یہ مرہ پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہی سے ایک اور بیٹا عدی پیدا ہوگا، اور عدی سے بیچ میں کافی ساری نسلیں پڑتی ہیں. حضرت عمر فاروق جو تھے ان کا تعلق آپ کو پتہ ہے عدی کے قبیلے سے تھا، ٹھیک ہے. تو سوال یہ پوچھا گیا ہے جی کہ حضرت محمد اور حضرت عمر فاروق کا شجرہ نسب کہاں ملتا ہے، تو وہ کعب پر ملتا ہے، ٹھیک ہے. اور مرہ جو ہیں ان سے ایک اور بیٹے پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، تمیم، بنو تمیم. تو ان سے جو ہے ابو بکر کا تعلق تھا، ابو بکر جن کو صدیق کہا جاتا ہے ان کا تعلق تھا، ٹھیک ہے. وہ مین لائن ویسے ہی چل رہی ہے، یہ وہ پوچھ لیتا ہے کہ ملتے کہاں ہیں. تو حضرت عمر فاروق کا کعب کے ساتھ ملتا ہے حضرت پیغمبر سے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا مرہ سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، شجرہ نسب. تو مرہ کے بعد جو ہے وہ قصائی پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے، قصائی. آگے ہم قصائی سے پڑھتے ہیں، ایک بار پھر سے دیکھ لیں. تو بکہ میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی جی بنو جریم کی ایک عورت سے، ان سے عدنان پیدا ہوئے، ٹھیک ہے. اسی مناسبت سے سارے عرب کو عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے. پھر انہی سے کچھ نسلوں بعد فہد پیدا ہوئے، فہد بن مالک، ان کو قریش کا ٹائٹل دیا گیا. ان سے کعب پیدا ہوئے، کعب سے مرہ اور عدی پیدا ہوئے. اور بھی بیٹے تھے لیکن ہمارا کنسرن انہی سے ہے. عدی سے حضرت عمر فاروق پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سوال پوچھا گیا ایک بار کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت عمر فاروق سے کہاں ملتا ہے، تو وہ کعب سے ملتا ہے. اور حضرت ابو بکر کا کہاں سے ملتا ہے، تو وہ مرہ پہ ملتا ہے. تو قصائی پیدا ہو جائیں گے جی. تو قصائی سے ہم دیکھتے ہیں جی آگے. تو قصائی جو تھے ان کے بارے میں وہ پوچھ لیتا ہے. یہ جو تھے فرسٹ قریشی تھے، فرسٹ وہ تھے ڈیموکریٹک لیڈر، وہاں پہ جمہوری جو تھے سب کی یعنی کہ رضامندی سے بنے تھے لیڈر. اور انہی کے پاس جو ہیں وہ کعبہ کی کیز آئی تھی، ٹھیک ہے. بنو قریش میں سے قصائی ہی تھے جن کے پاس سب سے پہلے کعبہ کی چابیاں آئی تھیں. پھر قصائی سے جو ہیں وہ عبد المناف پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے. اب عبد المناف کے پاس وہ کیز آ جائیں گی، ٹھیک ہے، چونکہ خاندانی نظام ہوتا تھا آپ کو پتہ ہے. اور عبد المناف کے آگے جو ہیں وہ 4 بیٹے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے بڑے جو ہیں ابو الشمس ہوں گے، ٹھیک ہے. اور پھر ہاشم ہوں گے، پھر ہوں گے جی مطلب، اور اس کے بعد نوفل ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ایٹ دی برتھ ہاشم اور ابو الحشم جو ہیں یہ جڑوا تھے، ٹھیک ہے. اور ان کی جو بیکس تھیں، جو ان کی پیٹھ تھی وہ آپس میں جڑی ہوئی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ عبد المناف صاحب نے تلوار مار کے انہیں الگ کیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ تھا. تو ٹیکنیکلی آگے جو کعبہ کی چابیاں ہیں وہ پہلوٹے بیٹے کو ابو الحاشم صاحب کو ملنی تھی، لیکن عبد الشمس صاحب جو ہیں عبد الشمس صاحب کو ملنی تھی. عبد الشمس صاحب جو ہیں وہ خود ہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب میرے بھائی ہاشم کو دے دیں، وہ خود ہی سرنڈر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب کعبے کی چابیاں آ جائیں گی بنو ہاشم صاحب کے پاس، ٹھیک ہے، عبد المناف کے بعد. عبد الشمس سے آپ کو پتہ ہے آگے چل کے امیہ پیدا ہوں گے، اور امیہ سے پھر چل کے حضرت عثمان پیدا ہوں گے، ٹھیک ہے. اور امیہ کا یہ اصل میں آپ کو پتہ ہے یہیں سے مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. جہاں پر عبد الشمس صاحب کی یار اولاد کہتی تھی کہ ہمارے باپ نے نہیں لیا لیکن ہمارا بنتا ہے حصہ، تو خلاف جو کعبے کی چابیاں وہ ہمیں ملنی چاہیے. تو لیکن انہوں نے خود جو تھی وہ ہاشم کو دے دی تھی. تو اس وجہ سے پھر یہی الٹیمیٹلی جا کر کعبے میں جو ہے وہ کربلا میں جو ہے وہ ایشو ہوا ہے. تو وہ ہم دیکھیں گے جب ہم اسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہاشم صاحب کے پاس آ گئی.
تو ہاشم صاحب، یہ سارا علاقہ آپ کو پتہ ہے خشک تھا، ٹھیک ہے. ان کی جو مین جو ذرائع آمدن تھا وہ تھا تجارت، ٹھیک ہے. سارے تجارت کرتے تھے. تو آپ تجارت کر رہے تھے، ایک بار پھر سے ہم وہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہاں پر یمن ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر عمان ہے، یہ مکہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مدینہ ہے، یہاں پر شام ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دو بڑی منڈیاں تھیں، ٹھیک ہے، ایک شام کی اور ایک یمن کی. تو مکہ کے رہنے والے لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ ٹریول کرتے تھے، ٹھیک ہے، تجارت کرتے تھے، یہاں کا سامان وہاں بیچتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کا روٹ تھا. تو ہاشم صاحب بھی تجارت کی غرض سے شام جا رہے تھے. تو مدینہ میں انہوں نے اسٹے کیا جی، ٹھیک ہے. تو مدینہ میں اسٹے کرنے کے دوران انہیں ایک خاتون جو ہے وہ ان سے محبت ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ان کی شادی ہوئی ہے مدینہ میں. انہوں نے نکاح پڑھ لیا ہے جی حضرت سلمہ سے، ٹھیک ہے، سلمہ سے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی چونکہ میں نے آگے جانا ہے اور پھر واپس آنا ہی ہے تو میں جاتا ہوں، اور واپسی پر اپنی بیوی کو لیتے ہوئے مکہ چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے. تو قبیلے میں سے کچھ لوگوں کو پتہ تھا، کچھ کو نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے. تو ہوا کیا جی، تو ہاشم صاحب شام میں ہی تھے، وہیں پر ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو وہ شام میں ہی فوت ہو گئے. اب سلمہ مدینہ میں اس کا ویٹ کر رہی ہے، اور باقی جو سارا قبیلہ ہے، چونکہ ان میں سے کچھ زیادہ تر کو نہیں پتہ تھا کیونکہ یہاں پہ شارٹ سٹے تھا، تو وہ سارے واپس آ گئے مکہ میں، ٹھیک ہے. اب 8 سال کے بعد جو ہے، 8 سال کے بعد وہ کو بات نکلے گی جی. تو پھر ان کے بھائی یہ بھی فوت ہو گئے، انہوں نے ان کو دی تھی. ان کے بعد مطلب صاحب کے پاس آ جائیں گی کعبے کی چابیاں. تو مطلب صاحب کو 8 سال کے بعد کوئی بتاتا ہے جی کہ آپ کے بھائی کی تو جو بیوہ ہیں جی ادھر. تو مطلب صاحب 8 سال کے بعد جاتے ہیں جی مدینہ، اور مدینہ سے وہ دیکھتے ہیں جی کہ نہ صرف میری بھابھی بلکہ بھابھی کے ساتھ ایک بیٹا بھی ہے ان کا، ٹھیک ہے، بیٹا. تو وہ جو بیٹا ہوتا ہے جی اس کا نام کیا ہوتا ہے، جو دادا ہوں گے، ٹھیک ہے، رسول اللہ کے، تو ان کا نام ہوتا ہے جی شبہ. تو شبہ کیوں جی، کیونکہ ان کے جو بال ہوتے ہیں نا وہ سفید ہوتے ہیں. شبہ کا مطلب یہی ہے، تو ان کا نام شبہ ہوتا ہے. تو وہ اپنی بھابھی کو اور ان کے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو لے کر جو ہے وہ مکہ میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے چونکہ ہر علاقے کے کچھ نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو وہاں کے لوگوں کی زبان پر آسانی سے آ جاتے ہیں. تو شبہ ان سے کہا نہیں جاتا تھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا جی، مکہ کے رہنے والوں نے کہا جی کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے افواہ اڑی جی کہ یہ مطلب صاحب کی لانڈی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو بیٹا ان کا غلام ہے. تو شبہ کو وہ کہنے لگے عبد المطلب، ٹھیک ہے. یعنی اس کا جو باپ ہے وہ اس کا جو مالک ہے، ٹھیک ہے، عبد کا مطلب ہوتا ہے باپ، ٹھیک ہے، جو مالک ہوتا ہے عبد کا مطلب. تو عبد المطلب اس کا مالک ہے شبہ کا، ٹھیک ہے. تو آپ سے پوچھ سکتا ہے جی کہ رسول اللہ کے دادا کا نام اصل کیا تھا، اصل نام کیا تھا، وہ شبہ تھا، ٹھیک ہے. لوگ کیا کہتے تھے، عبد المطلب کہتے تھے، ٹھیک ہے. تو عبد المطلب صاحب جب پھر مطلب صاحب فوت ہوں گے، ٹھیک ہے، تو پھر عبد المطلب صاحب جو ہیں وہ کعبے کے متولی ہوں گے، ان کے پاس چابیاں آ جائیں گی، ٹھیک ہے. تو کیز ان کے پاس آ گئی جی. اب ان کے دور میں کیا ہوتا ہے جی، ان کے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں جی کہ 11 بیٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 6 بیٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. 11 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہوتی ہیں، اور ان کی کافی ساری بیویاں ہوتی ہیں. ایک جو بیوی ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے فاطمہ، ٹھیک ہے. اور فاطمہ سے 3 بیٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سگے بھائی ہوتے ہیں، حضور کے سگے چچا جو ہیں. ویسے پوچھ لے جی کہ رسول اللہ کی کتنی پھپھیاں تھیں، تو 6 پھپھیاں تھیں اور 10 تائے تھے، ٹھیک ہے، تائے ہی کہنا بہتر ہے. تو ایک یہ جو تینوں سگے بھائی ہیں ان میں عبداللہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور طالب ہوں گے، ابو الطالب، ٹھیک ہے، اور زبیر ہوں گے. آگے چل کے ہم ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ فاطمہ بی بی کے جو ہیں وہ سگے بیٹے تھے، ٹھیک ہے.
تو عبداللہ سے چل کر آگے چل کے جو ہے وہ حضور کی ولادت ہوگی. تو اس سے پہلے کچھ واقعات ہوں گے. تو عبد المطلب صاحب جب متولی تھے تو اس دور میں زمزم کا پانی جو تھا وہ خشک ہو گیا تھا، اور یہاں تک کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں زمزم تھا یا یہاں پر ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا. تو پانی کی شدید کمی تھی، ٹھیک ہے. اور لوگ ان کے پاس گئے جی. تو عبد الملک صاحب نے کیا کیا، عبد المطلب صاحب نے کیا کیا جی، انہوں نے دعا مانگی ہے اللہ سے، ٹھیک ہے. اور انہیں خواب میں ہدایت ہوئی ہے کہ فلاں جگہ جو ہے وہ کھودو گے تو ایک خاص گہرائی کے بعد جو آپ کو پانی مل جائے گا. تو چونکہ وہ علاقے کا بڑا اثر ہوتا ہے نا، تو وہ سارے بت مت لوگ تھے اس وقت، ٹھیک ہے. آپ نہیں بھی تھے بت مت، پھر بھی علاقے کا اثر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اس سے پہلے آپ کچھ ٹھہرا لیں جی اللہ کے لیے. تو انہوں نے کہا جی کہ اگر پانی مل گیا تو میں اپنا ایک بیٹا جو ہے، ٹھیک ہے، وہ قربان کروں گا اگر پانی مل گیا. تو ہوتا ہی ہے جی کہ وہ اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ بتائی کی جگہ پہ کھودتے ہیں اور وہاں پہ کنواں بناتے ہیں اور پانی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. پانی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو عبد المطلب صاحب کی واہ واہی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. لوگ انہیں جو ہے وہ وہاں تو عید کا سما ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو ساری خوشی کے معاملے میں وہ اپنا ایک کیا ہوا وعدہ کہ میں ایک بیٹا قربان کروں گا وہ بھول جاتے ہیں. اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ پھر انہیں جو ہے وہ خواب میں خواب میں ہدایت ملتی ہے جی کہ اب دوبارہ سے جو ہے آپ اپنی قربانی، آپ جو ہیں وہ اپنا وعدہ بھول رہے ہیں تو اسے دوبارہ سے یاد کریں. تو پھر کیا ہوتا ہے جی، وہ اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے جی، ٹھیک ہے، اپنے 11 بیٹوں کو، اور کہتا ہے جی کہ یہ مسئلہ میں نے اپنے دل میں ٹھہرایا تھا تو اب کیا کرنا ہے. تو اس کے بیٹے کہتے ہیں جی جیسے آپ حکم کریں. تو وہ جی اس وقت قرہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے. اس وقت قرہ ہی تھا ایک مرضی جاننے کا طریقہ کار. تو وہ قرہ ڈالتے ہیں جی. تو قرہ 11 بیٹوں کا ڈالتے ہیں اور اس میں سے عبداللہ کا نام آتا ہے. عبداللہ چونکہ چھوٹا ہوتا ہے تو باقی بھائیوں کا بھی لاڈلا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اس کے والد عبد المطلب صاحب بھی نہیں چاہ رہے ہوتے کہ عبداللہ کو قتل کیا جائے، عبداللہ کو قربان کیا جائے، ٹھیک ہے. تو وہاں کے جو سیانے لوگ ہوتے ہیں جی کچھ، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ جو ہے نا ان کا عوضی جو ہے وہ کوئی چیز، کوئی برا یا کوئی چیز ایسی دیں. تو وہ اونٹ رکھتے ہیں جی ان کے عوض، ٹھیک ہے. 3 بار ڈالتے ہیں پہلے اپنے بیٹوں میں، تو تینوں بار عبداللہ کا ہی آتا ہے نام. پھر وہ اونٹ جو ہے وہ 10 کے حساب سے بڑھاتے جاتے ہیں. پہلے ایک سائڈ پہ 10 اونٹ اور عبداللہ صاحب کا جو ہے وہ آپس میں قرہ ڈال دیں تو عبداللہ صاحب کا نام آتا ہے. پھر 20 30 40 50 حتیٰ کہ 100 اونٹ جو ہیں جب ہو جاتے ہیں تو اس وقت عبداللہ صاحب کا نام نہیں نکلتا بلکہ 100 اونٹوں کا نام نکلتا ہے، ٹھیک ہے. جو بھی انہوں نے ریپرزنٹیشن بنائی ہوگی. تو پھر جو ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ 100 اونٹ جو ہیں وہ حضرت عبداللہ کے عوض، ان کی زندگی کے عوض جو ہیں وہ قربان کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر حضرت عبداللہ جب 25 سال کے ہوتے ہیں ان کی شادی کر دی جاتی ہے جی. 25 سال عمر ہوتی ہے تب ان کی شادی ہوتی ہے جی حضرت آمینہ سے. حضرت آمینہ سے ان کی شادی ہو جاتی ہے جی. اور پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں جی، ہاں حضرت آمینہ کے بارے میں وہ کچھ پوچھ لیتا ہے جی. یہ کن کی بیٹی تھی؟ تو یہ وہاب بن عبد المناف، یہ عبد المناف اور ہیں، ٹھیک ہے. ان کا نام تھا وہاب بن عبد المناف، ان کے باپ کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وطارہ ان کی ماں کا نام ہوتا ہے. اور یہ بنو زورہ قبیلے سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ چھوٹے چھوٹے کویشچن ہیں، کئی بار پوچھے گئے ہیں پیپر میں. آپ اگر پاس پیپر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو عبداللہ صاحب 25 سال کے حضرت آمینہ کے ساتھ بیاہے جاتے ہیں اور یہ مدینہ میں ہوتی ہے شادی، ٹھیک ہے. تو مدینہ میں ہی ہوتے ہیں اور عبداللہ صاحب جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ ہی عرصہ بعد. پھر ہم دیکھتے ہیں جی حضرت آمینہ سے پھر جو ہے وہ رسول اللہ کی پیدائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوتا ہے، عام الفیل کا واقعہ، ٹھیک ہے. سورۃ الفیل بھی موجود ہے، ٹھیک ہے.
فیل جس کا مطلب اونٹ ہوتا ہے. تو یہ 570 آفٹر دی ریزریکشن آف کرائسٹ یعنی ڈومینی، جب جناب مسیح جو ہیں وہ زندہ کیے گئے مردوں میں سے، اس کے بعد جو کیلنڈر ڈیزائن کیا گیا تو اس کے 570 سال بعد جو ہے عام الفیل کا واقعہ ہوا ہے. اس میں ہوا کیا ہے جی، تو چونکہ پانی نکل آیا تھا، آپ کو پتہ ہے مکہ سے پانی نکل آیا تھا، لوگ زیارت کے لیے بھی آتے تھے، ٹھیک ہے، کعبے کی. ویسے بھی یہاں پر بڑی منڈی آ رہی تھی تو لوگوں کو یہ اٹریکٹ کر رہے تھے. تو یمن میں جو مارکیٹ تھی، تو یمن کا اس وقت جو کرتا دھرتا تھا وہ تھا ابرا. عام الفیل کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں جی. تو ابرا جو ہے وہ اپنے ساتھ 60,000 کی فوج لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہاتھیوں کا بڑا ایک جھنڈ لیتا ہے، ٹھیک ہے. ہاتھی جو ہے وہ عرب کا جانور نہیں ہے، لیکن اس کے جو ہے وہ رابطے ہوتے ہیں دوسرے بر اعظموں سے، تو یہ وہاں سے منگوا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس ہوتے ہیں. تو ابرا جو ہے وہ 60,000 فوجی اور ہاتھی لے کر چڑھائی کرتا ہے، کہتا ہے جی میں نے کعبہ ہی گرا دینا ہے، ٹھیک ہے، بڑا ہی بول دیتا ہے. تو ابرا چڑھائی کرتا ہے جی، اور آگے سے ان کے پاس تو کوئی ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، عبد المطلب صاحب کے پاس تو کوئی آرمی ہوتی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ کعبے کو خالی کر دیں لوگوں کو، تو کعبہ خالی ہو جاتا ہے. تو پچھلے دن سے پہلے کہ وہ اگلے دن وہ کرتے، ایک صورت بھی ہے سورۃ بعد میں اللہ نے نازل کی تھی فیل، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھی بھی ہوگی، ٹھیک ہے، تو جس میں ابابیل کا ذکر ہے، تو ابھی اسی واقعے میں ہوا ہے وہ. تو یہ جی ابرا 60,000 کی فوج اور ہاتھیوں کو لے کے چڑھائی کرتا ہے جی، اور اگلے دن اس نے حملہ کرنا ہوتا ہے. تو پچھلے دن یہ 300 اونٹ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، عبد المطلب صاحب کے، وہ یہ قید کر لیتا ہے جی کہ چلیں ہم کو کھائیں پیئیں گے، ٹھیک ہے. تو عبد المطلب صاحب جو ہیں وہ شام میں ان کے پاس جاتے ہیں، شام کے وقت، ٹھیک ہے، ان سے کہتے ہیں جی کہ میرے اونٹ واپس کر دیں. تو وہ آگے سے ہنسنے لگتے ہیں کہ جی ہم ادھر آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اونٹ واپس کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کو تو منتیں ترلے کرنے چاہیے ہمارے، ٹھیک ہے، ہمیں کہنا چاہیے کہ آپ حملہ نہ کریں یا اس طرح کی کوئی چیزیں. تو عبد المطلب صاحب کہتے ہیں جی کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، ٹھیک ہے، تاریخی جملہ ہے کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، تو میں ان کی فکر کروں گا. کعبے کا مالک اللہ ہے تو اللہ ان کی فکر کرے گا، ٹھیک ہے. یہ کہہ کر وہ چلے جاتے ہیں. اگلے دن جو ہے ابرا جو ہے وہ بڑی فوج اور ہاتھیوں وغیرہ کو لے کر جب چڑھائی کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، قرآن میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، ابابیل کا لشکر جو ہے، ٹھیک ہے، ابابیل کے پاس 3 کنکریاں ہوتی ہیں، ایک اس کی چونچ میں اور 2 اس کے ہاتھوں میں. تو وہ برساتی ہے جی، ٹھیک ہے، اونٹوں پر، ہاتھیوں پر، اور ہاتھی پاگل ہو جاتے ہیں اور اپنی آرمی کو کچل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی آرمی کو کچل دیتے ہیں. تو یہ سارا واقعہ ہوا تھا سورۃ الفیل میں، اس کا واقعہ ہے. تو یہ 1570 AD میں ہوا تھا. تو اس عام الفیل کے ٹھیک 55 دنوں کے بعد جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ حضرت محمد کی پیدائش ہوتی ہے. اور حضرت محمد کا نام جو ان کی والدہ رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، والدہ کی طرف سے وہ احمد ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے دادا جو ہیں ان کا نام جو محمد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، محمد، ٹھیک ہے. تو آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اسلامیات کو جو ہے وہ ضرور آپ اپنے آپشنل سبجیکٹ میں رکھیں اگر آپ CSS میں اپیئر بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک جگہ نہیں، آپ کو 3 جگہ مدد کرے گا. اور 3 جو ہیں 300 نمبر کے پیپر جو ہیں وہ اگر آپ صرف اسلامیات کو اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تو آپ کے کور ہوں گے. تو یہ برتھ آف اسلام تھی. آگے حضور کی ولادت کے واقعات جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس طرح سے ہے اور وہ سارے کیسے کیسے ہیں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. اچھا، تاریخ وغیرہ دیکھ لیں جی، ہاں وہ ہم یہاں پہ کور کر سکتے ہیں. تو جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں جی، تو 20 اپریل 1571 آفٹر دی ریزریکشن آف کرائسٹ تھا. تو سوموار کا دن تھا، ٹھیک ہے. اسلامی کیلنڈر تو بعد میں بنا ہے نا. تو کس گلی میں پیدا ہوئے ہیں، تو سوکل لائل گلی کا نام تھا، ٹھیک ہے. اور آپ کی دائی جی حضرت شفا جو ہیں آپ کی دائی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ موٹے موٹے سوال ہیں.
اسلامک کیلنڈر بعد میں بنا ہے حضرت عمر فاروق کے دور میں، لیکن دیکھ لیں جی، تو 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی تک نہیں بنتا کیونکہ وہ بعد میں ہجرت کے بعد سے سٹارٹ ہونے ہیں یہ سارے واقعے۔ تو 22 اپریل 571 آفٹر دی ریزریکشن آف کرائسٹ، اینا ڈومینی، سوموار کا دن، سوک اللیل گلی، حضرت شفا آئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور ربیع الاول 12، یہ ویسے ضعیف ہے، یہ نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ اس وقت تو تھا ہی نہیں۔ یہی تھا جی برتھ آف اسلام کے بارے میں، اسے اپنے نوٹس میں شامل کریں اور خوب اس کے پاس پیپرز پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی ایسا سینٹینس نہیں ہے جو کہ بلا وجہ آپ کو بتایا گیا ہے، سب کہیں نہ کہیں آئے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ تو ملتے ہیں جی آگے، رسول اللہ کی پیدائش کے واقعات کو ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔